نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کل جو ہمارا سبق گزرا یہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 26 اور 27 تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف اور اس کے کچھ متعلقات کے سلسلے میں گفتگو فرمائی اور بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی صحیح طور پر نشاندہی فرما دی تھی اور یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ کہ میرے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ظاہری نجاست سے بھی، حقیقی نجاست سے بھی، معنوی نجاست سے بھی اس کو صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، لوگوں کو حج کی دعوت دیں جس وقت انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر مکمل کر چکی، اور بتایا کہ وہ لوگ چاروں طرف سے دور دراز سے پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پر بھی آئیں گے۔ جس وقت جہاں وہ پہنچیں گے بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے، تو ان کی سواریاں تھکی ماندی ہوں گی، کمزور ہو چکی ہوں گی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا دو چیزوں کا، کہ ایک پیدل آنا حج کے لیے اور ایک سواری پر آنا۔ کہتے ہیں جی کہ پیدل حج کرنا جو ہے نا یہ حرم شریف کی 700 نیکیاں ہر قدم پر ہیں۔ پیدل حج ایک قدم پر حرم کی نیکی 700 ہیں۔ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 نیکیاں ہیں ایک نیکی کے بدلے، یعنی ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 اور 700 نیکیاں ہر قدم پر، تو یہ تقریباً 7 کروڑ نیکی بنتی ہے ایک قدم پر۔ اندازہ لگائیں کہ 7 کروڑ نیکیاں ہر قدم پر پیدل حج کرنے کی جو فضیلت ہے۔ تو ابھی یہاں سے تو پیدل جانا ہر ایک بندے کا بس کے بات نہیں ہے، لیکن مکہ شریف سے تو جو ہے نا آگے منا اور عرفات اور واپسی یہ تو ممکن ہے، عام لوگ پیدل چلتے ہیں، تو چلو وہاں سے بھی اگر آدمی پیدل آئے جائے تو بھی یہ بہت زیادہ تقریباً 14-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عرفات کا، آنا جانا ہو تو یہ بھی اچھی خاصی ایک جو ہے نا بن جاتی ہے، فاصلہ بنتا ہے، اور قدم ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہو تو اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہر ایک آدمی کو، ہر مسلمان کو۔ تو یہ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ لوگ پیدل بھی آپ کے پاس آئیں گے بیت اللہ شریف کے حج کے لیے، سواریوں پر بھی آئیں گے، دونوں لحاظ سے آئیں گے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے حج فرمائے، کافی تعداد میں بیان کیا گیا ہے، اور سارے حج انہوں نے پیدل کیے، سارے پیدل۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ابھی 2 دن پہلے آپ کا یوم شہادت گزرا ہے نا، 28 صفر، آج 1 ربیع الاول ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ 25 حج آپ نے فرمائے اور 25 کے 25 پیدل فرمائے، پیدل حج۔ اور یہ نہیں کہ آپ کے پاس سواریاں نہیں تھیں، بے شمار سواریاں ساتھ، اونٹ وغیرہ بھی، دیگر سواریاں بھی، لیکن آپ فرماتے بھئی اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں، تو پھر اس طرح شان و شوکت کے ساتھ تو نہیں جاتا نا آدمی، عاجزی کے ساتھ جاتا ہے، ننگے پاؤں ننگے سر آدمی چلے
پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر مکے ہی میں تھے نا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے آتے نا تو شروع سے ہی پیدل آتے، لیکن جس وقت حرم کے نزدیک آتے تو پھر جوتے بھی اتار دیتے ننگے پاؤں۔ یہ اس گھر کا، اس حرم کا جو ہے نا ادب و احترام تھا۔ تو خیر، تو یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اذن فی الناس، لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، تو اس کا آگے جو ہے نا آج کی آیات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو وہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم ذرا لوگوں کو حج کے لیے دعوت دو، بلاؤ لوگوں کو، تو یہ آج بتائیں لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہو جائیں، تاکہ وہ پہنچ جائیں، آ جائیں اور پائیں منافع، فائدے اپنے، دینی بھی دنیاوی بھی فائدے جو ہے نا وہ پائیں لہم اپنے لیے۔ تو دینی دنیاوی فائدے، ایک دینی فریضہ ہے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے فرض ہے حج، اور بے شمار اس کی ثواب ہے۔ تو یہ دنیاوی دینی فائدہ ہوا۔ اسی طرح دنیاوی جو ہے نا کہ تقریباً پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملنے کے مواقع ملتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے نا حالات سے آگاہی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے فلاں کس حالت میں، فلاں ملک کے مسلمان کس حالت میں ہیں، کوئی زیادہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، ایک دوسرے کے جو ہے نا دکھ درد کا پتہ چلتا ہے، ان کی تہذیب کا۔ اس کے علاوہ تجارت ہے کہ ساری دنیا سے مسلمان آئے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ تقریباً اپنے اپنے ملکوں سے لوگ جو ہے نا بیچنے کی کئی ایک چیزیں لے آتے ہیں۔ آج کے فوراً بعد جو ہے نا دوسرے تیسرے دن دیکھو تو مکہ شریف کی سڑکوں پر جو ہے نا وہ اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اچھی خاصی جتنا خرچہ وہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ وہ لے جاتے ہوں گے منافع میں وہاں سے۔ تو اس طرح تجارت بھی ایک قسم کی ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں سے، تو کئی ایک جو ہے نا دنیاوی منافع بھی ہیں اس میں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ وہ آئیں اور اپنے جو فائدے والی چیزیں ہیں فائدے حاصل کریں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، ان گنے چنے معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نام جپیں، یعنی کہ اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں کہ ان پر تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، علی ما رزقہم، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، من بہیمۃ الانعام، بہیمہ جو ہے نا یہ بے زبان جانور کو کہتے ہیں، بے زبان جانور جس کی زبان نہیں، اگر یہ زبان تو ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہا ہے وہ، اس لحاظ سے بے زبان ہی ہے۔ اس سے جو ہے نا ہر ایک جانور، سوائے کہتے ہیں کہ پرندوں اور درندوں کے سارے جانور اس میں آتے ہیں بے زبان جانوروں میں، خواہ وہ خشکی کے ہوں اور خواہ وہ دریائی ہوں، خواہ جنگلی ہوں، وحشی ہوں، خواہ گھریلو ہوں، پالتو، وہ سارے کے سارے بہیمہ میں آتے ہیں، لیکن ان سب کی قربانی تو جائز نہیں ہے نا، اس لیے ساتھ آگے فرمایا بہیمۃ الانعام، وہ بے زبان جانور جو الانعام ہیں۔ انعام جو ہے نا یہ ویسے بیسیکلی اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا سارے قربانی کے جو جانور ہیں، اونٹ ہے، مذکر مونث دونوں آئیں گے، اونٹ اونٹنی، اسی طریقے سے گائے بیل ہے، بکری بکرا ہے، بھیڑ مینڈا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے نا اس کو انعام کہتے ہیں، جو قربانی کے جانور ان سب کو۔ تو یعنی ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام معلوم دنوں میں لیں، یعنی قربانی کریں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھائیں،
اچھا یہ جو کھانے کا حکم ہے نا فکلو، ویسے تو فعل امر ہے کھاؤ، لیکن یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے کہ آدمی پر واجب ہو جائے کہ اپنی قربانی کا گوشت کھانا ہی کھانا ہے، نہیں، یہ مباح ہے، استحبابی حکم ہے، جی چاہتا ہے تو کھا لو، جی چاہتا ہے تو نہ کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حج فرمایا 100 اونٹ آپ نے قربانی دیے، 100 اونٹ، اور 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے، ہاں؟ اور باقی 37 اونٹ جو ہے نا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا حکم دیا یہ تم میری طرف سے ذبح کر۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ ذبح فرما رہے ہیں تو حالانکہ جانور کی عادت ہوتی ہے، ایک کو ذبح ہوتا دیکھے تو ایک کا خون دیکھے دوسرا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھی اب نمبر آ رہا ہے، وہ بھاگتا ہے، جان آ رہے کو پیاری ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ذبح فرما رہے ہیں دوسرے اونٹ پیچھے، آگے والے کو پیچھے ہٹا کر خود آگے آ رہے ہیں، اپنی گردن پیش کر رہے ہیں، یعنی ذبح ہونے کے لیے وہ اتنے جو ہے نا بےتاب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جائیں، ہاں، اتنا اونٹوں میں یہ شعور دیکھ لیں ذرا۔ تو 100 اونٹ آپ نے ذبح فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی ہر ایک جانور سے ایک ایک بوٹی گوشت کی لے کر پکاؤ، تو یعنی کہ فَكُلُوا مِنَ ان میں سے کھاؤ، تو ہر ایک قربانی سے آپ نے ایک ایک بوٹی لی نا، پھر ان کو پکا کر کھایا، لیکن یہ حکم استحبابی ہے، کوئی وجوبی نہیں ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ یہ جو باعث الفقیر یعنی کہ جو بیچارے فقیر لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو کھانا تھا، ان کو کھلاؤ، اسی لیے وہ قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں نا، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا مساکین کے لیے۔ اور پہلے جس وقت قربانی کا حکم آیا اس وقت 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کا حکم نہیں تھا، منع تھا، زیادہ 3 دن تک کھا سکتے ہو، بس اس دن 3 دنوں کے اندر اندر اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یعنی کہ قربانی چند لوگ کرتے تھے، باقی غریب مسکین تھے، تو یعنی کہ زیادہ غریبوں کو تاکہ گوشت تقسیم کر لیا جائے، یہ نہیں جس نے قربانی کی وہ سارے کا سارا خود پورا سال ہی کھاتے رہیں گے، جس طرح موجودہ دور میں بنا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت حالات بدل کے لوگ خوشحال ہو گئے تو پھر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے نا وہ یہ حکم اٹھا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جتنے دن کھا سکتے ہو رکھ سکتے ہو رکھ دو، کھاؤ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، وہ 3 دن کی جو ممانعت تھی ختم کر، یہی ہے۔ تو اچھا یہاں پر جو ہے نا 1-2 چیزیں مزید کہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حج جو ہے یہ 3 قسموں کا ہے، حج افراد ہے، اور حج تمتع ہے، حج قران ہے۔ حج افراد وہ ہے کہ جو صرف حج کیا جاتا ہے، صرف اس میں ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، اور حج تمتع وہ ہے کہ اس میں ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں سے آدمی جس وقت احرام باندھتا ہے نا تو اس وقت احرام عمرے کی نیت سے باندھا جاتا ہے، عمرے کی نیت سے وہاں جا کر عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر آخری جو اس کا ایک لمٹ ہے کہ 8 ذی الحج، اس سے پہلے بھی باندھ لے حج کے لیے احرام تو وہ بھی جائز ہے، نہیں تو آخری 8 ہے کہ اس وقت 8 ذی الحج کو جو ہے نا حج کا احرام، حج کی نیت سے احرام باندھ کر آدمی جو ہے نا وہ مکہ سے آگے مینا کی طرف چلتے ہیں، تو اس طرح پھر عمرہ پہلے کر لیا ہے، اب حج کرنا ہے۔ تو حج قران یہ ہے کہ یہاں سے جس وقت عمرہ طواف احرام باندھا جاتا ہے تو اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے، دونوں کی نیت کی جاتی ہے، تو جا کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا،
بدستور اسی احرام میں رہتے ہیں، اور پھر حج کرنے کے بعد جو ہے نا، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد پھر احرام کھولتے ہیں، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ ان دونوں میں یعنی کہ جس حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے اس حج میں قربانی کرنا واجب ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ الہ العالمین تو نے ایک ہی سفر میں ہمیں عمرہ بھی کرا دیا، حج بھی کرا دیا، دونوں چیزیں ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں موجودہ دونوں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، 20-25 دن بھی رہتے ہیں، پھر کیا کیا؟ عمرہ کیا ہے۔ تو وہ حج کرنے گئے ہیں تو ساتھ ہی عمرہ بھی کر لیا، مفت میں وہ چیز حاصل ہوگی نا۔ تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ساتھ قربانی کی جاتی ہے۔ یہ شکرانے کی قربانیاں جو واجب ہوتی ہے یہ قران والے اور تمتع والے دونوں پر ہوتی ہے۔ جو صرف افراد صرف حج کر رہا ہے اس کے لیے قربانی نہیں ہے۔ تو البتہ اس میں یہ بھی ایک رعایت ہے کہ جس کو قربانی کی استطاعت نہیں ہے نا اس کے لیے پھر حکم ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 10 روزے وہ رکھ لے۔ 3 روزے حج سے پہلے رکھنے ہیں، 7 روزے حج کے بعد رکھنے ہیں۔ یہ 10 روزے رکھ لو، وہ قربانی بھی تمہیں معاف ہے اگر واقعی کسی کو قربانی کی طاقت نہیں ہے تو یہ چیز ہے۔ تو یہ قربانی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے زبان جانوروں چارپائیوں پر جو ہے نا تم اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کرو، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ بات ہے۔ آگے بھی جو ہے نا کچھ حج کے ہی احکام بیان کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ وما علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل